میں نے آکاشا کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن آکاشا مجھے نظر نہیں آئی اور میں چونک پڑا۔ آکاشا کہاں گئی؟ میں نے سوچا، اور میری نگاہ دور ایک سیاہ ڈھیر پر پڑی۔ وہ یقیناً گھوڑا تھا، میرا گھوڑا، جس پر سوار ہو کر ہم یہاں آئے تھے، لیکن وہ زمین پر پڑا تھا۔ میرے دل کی عجیب کیفیت ہونے لگی۔ کیا کوئی سپاہی وہاں پہنچ گیا تھا؟ کیا آکاشا اور گھوڑے کو ہلاک کر دیا گیا؟ میں مردہ گھوڑے کی طرف دوڑا اور آن کی آن میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ گھوڑا مر چکا تھا، شاید اس نے دوڑنے میں پوری قوت لگا دی تھی۔ اس کی ناک کے نتھنوں سے خون بہہ رہا تھا، جسم پر اور کوئی زخم نہیں تھا۔ پھر میں نے آکاشا کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ گھوڑے سے کچھ دور وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے سینے کے زیر و بم سے میں نے اس کی زندگی کا احساس کیا اور اس کے قریب گیا۔ پھر میں نے اس کا سر اٹھا کر زانوں پر رکھ لیا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ہوش میں آنے میں کافی وقت لگا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں اور کئی منٹوں تک خالی الذہنی کے عالم میں میری شکل دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ کیا وہ فرار ہو گئے؟ اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، وہ زندگی سے فرار ہو گئے آکاشا، میں نے پیار سے کہا، اور وہ میرے زانوں سے گردن اٹھا کر ادھر دیکھنے لگی جہاں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کے چہرے پر مسرت کے آثار دیکھے۔ اوہ، تو تم نے ان پر فتح حاصل کر لی۔ بے شک تم فاتح عظیم ہو۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور میں فرط محبت سے اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا۔ وہ کئی منٹوں تک اسی طرح مجھ سے لپٹی، نہ جانے کیا سوچتی رہی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھے اور مجھ سے دور ہٹ گئی۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اس کی یہ نئی حرکت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے بولی، یہاں سے نکل چلو، شہنشاہ بہت ضدی ہے۔ وہ اپنے اور آدمی روانہ کرے گا اور اس وقت تک ہمارا تعاقب کرے گا جب تک ہم اس کے ہاتھ نہ آ جائیں۔ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، میں نے کہا، لیکن تمہاری خاطر یہاں سے چلنا ضروری ہے۔ تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ میں نہیں جانتی۔ گھوڑا گر پڑا تھا، میں بھی گر گئی، اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ کیا گھوڑا مر گیا؟ ہاں، اس نے اپنی قوت سے زیادہ جدوجہد کی تھی، لیکن فکر مت کرو، سپاہیوں کے گھوڑے موجود ہیں۔ گو ان کی حالت بھی خراب ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم ان سے کام لے سکتے ہیں۔ تو پھر چلو، یہاں سے نکل چلو، اس نے خوفزدہ انداز میں کہا، اور میں نے اس کے شانے پر تھپکی دے کر سپاہیوں کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا جو خالی پشت ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ میں نے ان میں سے 2 گھوڑوں کو پکڑا اور ان کی باگیں تھامے ہوئے آکاشا کے نزدیک پہنچ گیا۔ آکاشا بھی ہمت کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر ایک گھوڑے پر سوار کرا دیا اور پھر دوسرے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی اور آکاشا کے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلنے لگا۔ اس علاقے سے جلد نکل چلو، ورنہ تم بالکل بے فکر رہو، میں نے کہا۔ اگر شہنشاہ کے اور آدمی بھی یہاں پہنچ گئے تو ان کا حشر دوسروں سے مختلف نہ ہوگا، میں نے کہا، اور وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ تھوڑی دور چل کر میں نے کہا، اگر شہنشاہ تمہیں پالے تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ میرا حشر بھی باعثہ سے الگ نہ ہوگا، اس نے جواب دیا۔ آخر کیوں؟ یہ اس کی آن کا سوال ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسے میرے فرار اور تمہاری آمد کا علم ہو گیا ہوگا۔ بہت ظالم ہے وہ۔ ہاں، اسے انسانوں سے نفرت ہے۔ وہ صرف خود سے محبت کرتا ہے، اپنی آن پر ایک کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ کیا تم اپنے ظالم باپ سے اب بھی محبت کرتی ہو؟ نہیں، میں اس سے بے پناہ نفرت کرتی ہوں۔ اس نے تمہارے اور باعثہ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کے بعد سے میں اس کی صورت دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں۔ اس نے جسے چاہا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے مظالم کی کہانیاں سن کر دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں، لیکن ہر ظالم کتے کی موت مر جاتا ہے۔ آکاشا، کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارا باپ بھی ایسی ہی موت کا شکار ہوگا؟
اسے میرا باپ کہہ کر مخاطب نہ کرو، میں شرمندہ ہو جاتی ہوں، وہ تو ایک وحشی درندہ ہے۔ میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، میں نے دل سے کہا۔ یوں بھی تم ایک ایثار پسند لڑکی ہو۔ مجھے وہ لمحات یاد ہیں جب تم نے بائسا کا پیغام مجھے دیا تھا، حالانکہ تم خود بھی مجھے چاہتی تھی۔ میرے ان الفاظ پر اس نے عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ بولی۔ کیا تم میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرو گی آکاشا؟ میں نے کہا، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ پھر اس کی سسکیاں سنائی دیں اور اس نے روتے ہوئے کہا، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا آسمان کے بیٹے۔ تم بائسا کی محبوب ہو اور میں مرنے کے بعد اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ میرے قدم رک گئے۔ میں اس عظیم لڑکی کو تعجب سے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ حقیقت تھی۔ مجھے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے بعد میں خاموشی سے سفر کرنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ منہ میں رکھے سسکیاں لیتی رہی۔ کافی دور پیدل سفر کرنے کے بعد میں بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ہمیں شکار مل سکے۔ بھوک لگنے لگی تھی اور سورج کافی چڑھ آیا تھا۔ گھوڑے سست روی سے دوڑ رہے تھے۔ آکاشا اب سنبھل گئی تھی۔ اس کا گھوڑا میرے گھوڑے کے برابر دوڑ رہا تھا۔ اس طرح ہم اس جگہ سے کافی دور نکل آئے جہاں لاشیں پڑی تھیں۔ تب مجھے دور سے وہ جھرنے نظر آئے جہاں سے میں نے ملکہ سارینا کو پہلی بار دیکھا تھا۔ میں خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ اس جگہ میں نے کافی وقت گزارا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہاں شکار بھی موجود ہے۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ آکاشا کے گھوڑے کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ شاید گھوڑوں نے بھی پانی پی لیا تھا، اس لیے وہ بھی تیز دوڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جھرنوں کے قریب پہنچ گئے۔ گھوڑے پانی پر جھپٹ پڑے۔ میں نے آکاشا کو سہارا دے کر اتار لیا اور پھر اسے لیے ہوئے اس خوبصورت جگہ پہنچ گیا جہاں میں نے ساریتا کے ساتھ پہلی رات گزاری تھی۔ آکاشا دلچسپ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ نشانات دیکھ کر اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہاں سے جلدی نکل چلو، شاید پہاڑی دستے ادھر بھی گزرے ہیں۔ یہ دیکھو ان کے قیام کے نشانات۔ اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ نشانات کسی پہاڑی گشتی دستے کے نہیں تھے، بلکہ ساریتا کے قیام کے نقوش تھے، جبکہ ساریتا موت کی آغوش میں سو چکی تھی۔ تب میں نے آکاشا سے پوچھا، یہ تمہارے ملک کے گشتی دستے ان پہاڑوں میں کیوں بھٹکتے ہیں؟ باغیوں کی تلاش میں جو آرسانہ کے دشمن ہیں، اس نے معصومیت سے جواب دیا اور میں گردن ہلانے لگا۔ کیا تم مجھے ان باغیوں کے بارے میں کچھ بتاؤ گی آکاشا؟ میں نے اس سے پوچھا اور معصوم لڑکی میری شکل دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں نے جو کچھ سنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں، لٹیرے ہیں۔ وہ بستیوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ انہیں آرسانہ سے نفرت ہے اور وہ آرسانہ کی تباہی کے خواہش مند ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہ وہ ہم سے کمتر ہیں، وہ ہمارے زیر نگیں آنا پسند نہیں کرتے۔ شہنشاہ کے حکم کے مطابق آرسانہ کے ہر باشندے پر فرض ہے کہ وہ کسی باغی کو دیکھے تو فوراً اسے قتل کر دے، یا اگر ان کی تعداد زیادہ دیکھے تو فوجیوں کو اطلاع دے جو ان کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، تاکہ فوجی انہیں ٹھکانے لگا دیں۔ آکاشا نے یہ جواب دیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خود تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے آکاشا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تو کبھی ان کے بارے میں سوچا نہیں۔ ہاں، پہاڑوں کی سیر کرتے ہوئے میں ان سے خوفزدہ ضرور رہی ہوں، لیکن ممکن ہے شہنشاہ نے ان کے بارے میں بھی غلط کہا ہو، کیونکہ میں تمہیں شہنشاہ کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ وہ جسے پسند نہیں کرتا اس کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلا دیتا ہے۔ تب یقین کرو آکاشا، اس نے پہاڑ والوں کے بارے میں بھی آرسانہ والوں سے سب کچھ غلط کہا ہے۔ وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، وہ بھی ہماری طرح امن و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک ہی طرح مرتے ہیں۔ پھر انسان کا غلام کیوں بنے؟ شہنشاہ کو ان سے شکایت ہے کہ وہ برتری کیوں تسلیم نہیں کرتے، وہ دوسروں کی طرح ان کے غلام کیوں نہیں بن جاتے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
وہ اپنی طور پر زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ آرسانہ والوں سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ان سے برابری کا حق مانگتے ہیں۔ یقیناً، آکاشا نے کہا، شہنشاہ بہت تنگ دل ہے۔ اس نے آرسانہ میں ان کے لیے نفرت کی فضا پیدا کر دی ہے۔ مگر سنو، تم پہاڑ والوں کے بارے میں یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ میں کائنات کا بیٹا ہوں آکاشا۔ میں ان کے بارے میں بھی جانتا ہوں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ میں پہاڑ والوں کے قریب رہ چکا ہوں۔ وہ میری عزت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آرسانہ والوں سے ان کا حق مانگ لاؤں گا۔ وہ انہیں پہاڑوں میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ وہ ان پر فوج کشی نہیں کریں گے۔ وہ ان کا قتل عام نہیں کریں گے۔ اور یہی سب کچھ کرنے کے لیے میں آرسانہ آیا تھا، لیکن راستے میں شہنشاہ کی ملکہ مجھے مل گئی اور اس عورت نے مجھے اپنے جسم کے فریب میں پھانس لیا۔ تب میں اس کے ساتھ آرسانہ گیا اور وہاں شہنشاہ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ پوری طرح تمہارے علم میں ہے۔ اس کے باوجود میں نے شہنشاہ سے پہاڑ والوں کے بارے میں گفتگو کی۔ میں نے اس سے کہا کہ پہاڑ والوں کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، لیکن یہ بات شہنشاہ کے دماغ میں نہیں آئی کہ سانولے رنگ کے لوگ بھی اس کے ہم پلہ زندگی گزار چکے ہیں۔ اور پھر آکاشا، میں نے پیش گوئی کر دی کہ شہنشاہ کی ضد آرسانہ والوں کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ انہیں ایک تباہ کن نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یہ پیش گوئی تم بھی سن لو، ہم پہاڑ والوں میں چل رہے ہیں۔ وہ آرسانہ پر برسنے کے لیے تیار ہوں گے اور ہماری کوئی کوشش انہیں روک نہیں سکے گی۔ مگر ہم وہاں کیوں چل رہے ہیں؟ آکاشا نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے آکاشا، اور وعدہ ضرور پورا کرنا چاہیے۔ مگر وہ مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے۔ وہ پہچان لیں گے کہ میں کون ہوں۔ یہ خیال تمہارے دماغ میں صرف اس لیے آیا ہے کہ تم ان سے ناواقف ہو۔ وہ اتنے وحشی نہیں ہیں کہ ایسا کریں۔ تم ان کے بارے میں دل سے یہ خیال نکال دو۔ ہاں، آرسانہ کی تباہی کو میں نہ روک سکوں گا۔ مجھے آرسانہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے اپنے سنگ دل باپ سے بھی کوئی محبت نہیں۔ اس نے میری بہن کو آگ میں جلا دیا ہے، اور اپنی کسی غرض پر وہ یہی سلوک میرے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ تب ٹھیک ہے، آج ہم اس جگہ قیام کریں گے جہاں ملکہ ساریتا مجھے پہلی بار ملی تھی، میں نے کہا، اور آکاشا چونک پڑی۔ وہ جگہ کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ یہ وہی جگہ ہے آکاشا، یہ نشانات جن کو تم باغی دستے کے قیام کے نقوش کہتی ہو۔ یہاں پہلی بار ساریتا مجھے ملی تھی، میں نے کہا، اور آکاشا گہری سانسیں لینے لگی۔ میں نے اسے ایک مناسب جگہ بٹھا دیا۔ گھوڑے چرنے لگے تھے۔ تب میں شکار کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا، اور پروفیسر، میں نے بہت دور ہرنوں کی ایک ڈار چرتے دیکھی۔ میرے پاس مرنے والے سپاہیوں کے ہتھیار تھے، لیکن میں نے آج قدیم طریقے سے شکار کھیلنا پسند کیا، وہ طریقہ جو صدیوں پہلے رائج تھا، اور آکاشا مجھے برق کی طرح دوڑتی دیکھتی رہی۔ ہرنوں کی ڈار مجھے دیکھ کر قلانچیں بھرنے لگی تھی، لیکن میرا فاصلہ ان سے کم ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایک دوڑتا ہوا ہرن میرے ہاتھ آ گیا۔ کمزور جانور نے مدافعت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نوکیلے سینگ میرے جسم پر ناکارہ تھے۔ میں اسے بازوؤں میں دبوچے ہوئے واپس آکاشا کے پاس پہنچ گیا۔ آکاشا آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے ہرن کو ذبح کیا اور چخماق کے ذریعے آگ روشن کر کے اسے بھوننے لگا۔ آکاشا بھی بھوکی تھی اور میں بھی۔ ہرن کا گوشت کچھ زیادہ ہی مزیدار محسوس ہوا۔ ہم دونوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، اور آکاشا کے وجود پر کھانے کا نشہ طاری ہو گیا۔ میں نے اسے ایک سایہ دار جگہ پر لٹا دیا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ میں اس کے حسین پیکر کو گھورنے لگا۔ بلا شبہ آکاشا بھی مجھے پسند تھی، اور اگر بائسا کے بجائے آکاشا پہلے میری طرف پیش قدمی کرتی تو میں اسے بھی نہیں ٹھکرا سکتا تھا۔ اب جب کہ بائسا مر چکی تھی، پہاڑوں کی لڑکیاں مجھے آسمان کا بیٹا تصور کر کے صرف میری عزت کرتی تھیں اور خود کو میرے قرب کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ آکاشا کی اہمیت مسلم تھی، میرے لیے صرف وہی عورت تھی، لیکن اس کے ذہن پر بائسا سوار تھی۔ چنانچہ میں الجھنے لگا۔ اگر بائسا مستقل اس کے ذہن پر سوار رہی تو پھر مجھے بہت دقت پیش آئے گی، لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی۔ میں نے سوچا آکاشا کے ذہن پر تازہ زخم ہے،
زخم پرانا ہونے کے بعد وہ خود بخود کھل جائے گی، اور اس کے لیے مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہی جھرنے تھے اور وہی بے خود کر دینے والی فضا جہاں ساریتا نے پہلی بار مجھے خوشیاں بخشی تھیں۔ شام کو جاگنے کے بعد آکاشا نے غسل کیا تھا، اور غسل کرنے کے بعد وہ نکھر گئی تھی۔ شام کے لیے بھی میں نے تازہ شکار کر لیا تھا، اور پھر گوشت کھانے کے بعد ہم جھرنے پر آ گئے۔ گنگناتا پانی پھواریں اڑا رہا تھا۔ یہ پھواریں آکاشا کے چہرے کو اور جسم کو نم کر رہی تھیں۔ میں نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا، اور میں نے آکاشا کے جسم میں ایک نمایاں لرزش دیکھی۔ وہ خاموش لیٹی تھی۔ آکاشا، میں نے اسے آواز دی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جواب دیا۔ اس کا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا، جس سے اس کے رخساروں میں گڑھے پڑ گئے تھے، اور چاندنی میں وہ بے حد حسین نظر آنے لگی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میرے زندگی کا کیا مقصد ہے؟ میں سب سے بچھڑ گئی ہوں۔ میرا دل خالی ہے، ذہن خالی ہے۔ تم کب تک مجھے اپنے ساتھ رکھو گے آسمان کے بیٹے؟ ایک دن تم بھی مجھے چھوڑ کر آسمان پر چلے جاؤ گے، تب میری زندگی کا کیا مصروف ہوگا؟ یہ زندگی مجھے دے دو آکاشا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میں تمہیں خود سے جدا نہ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور آکاشا اپنی حسین آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی لہریں گردش کر رہی تھیں۔ وہ میرے اوپر اعتبار کر لینا چاہتی تھی، اور شاید اس نے میرے اوپر اعتبار کر لیا تھا۔ تب اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، تم میری آرزو ہو آسمان کے بیٹے۔ میں تو پہلی ہی نگاہ میں دل ہار بیٹھی تھی، مگر بائیسا، میں اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے سوچا تم اسے پسند کرتے ہو۔ اور پھر اس نے میری آغوش میں سر چھپا لیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ چاندنی کا حسن اور نکھر گیا۔ فضا میں سرسراہٹیں ابھرنے لگیں۔ ان سرسراہٹوں میں آکاشا کے گہرے گہرے سانس شامل تھے، میری گرم جوشی شامل تھی، ہم دونوں کی چاہت شامل تھی، اور ان تمام چیزوں کے اشتراک نے ایک حسین ماحول کو جنم دی۔ جھرنے کی تیز آواز مدھم ہو گئی، جیسے وہ دبے پاؤں ہمیں دیکھنے آ گئی ہو، ہم سے پوشیدہ رہنا چاہتی ہو کہ یہ طلسم ٹوٹ نہ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد آکاشا میرے پہلو میں بے ست پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہونٹ خشک تھے، ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی اس پر۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے اسے آواز دی، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ رات آہستہ آہستہ بہہ رہی تھی۔ آکاشا نے پہلی بار زندگی کا راز جانا تھا، پہلی بار اس کی لذتوں سے ہمکنار ہوئی تھی، لیکن ابھی کچھ پہلو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ گئے تھے، چنانچہ وہ بار بار سر پٹک رہی تھی۔ میں نے اسے زندگی کی دلکشی سے سیراب کر دینے کا فیصلہ کر لیا، اور پوری رات آنکھوں میں گزر گئی۔ چاندنی میں سکون آمیز سسکیاں گھلتی رہیں، اور پھر چاندنی بھی سیراب ہو کر رہ گئی۔ سفید کرنوں والا بوڑھا سورج لال پیلی آنکھیں نکالے نمودار ہوا۔ اسے کنواری چاندنی کی بے باکی پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے سخت نگاہوں سے ہم دونوں کو گھورا، لیکن ہمیں ان بڑے میاں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ ہم دونوں جھرنے میں اتر گئے۔ آکاشا کے حسین جسم کو پانی میں بھگونے میں بہت لطف آیا۔ وہ بے انتہا خوش تھی، شاید آنے والی ہر دلکش راتوں کے تصور سے، کیونکہ میں اب اس کا تھا۔ میں نے شکار کیا، آکاشا اسے بھوننے کے انتظامات کرتی رہی، اور پیٹ بھرنے کے بعد ہم تازہ دم گھوڑوں پر بیٹھ کر آگے بڑھ گئے۔ صرف ایک رات میں آکاشا سب کچھ بھول گئی تھی۔ اس نے آرسانہ کو فراموش کر دیا تھا، وہ بائیسا کی موت بھول گئی تھی، پہاڑ والوں کا خوف اس کے دل سے نکل گیا تھا، سفر کی صعوبتوں کا بھی اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ ہاں، کبھی کبھی اس کی نگاہیں آسمان کی طرف ضرور اٹھ جاتی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ سورج کا راج کب ختم ہوگا، رات کب آئے گی، چاندنی کب نکلے گی، سرگوشیاں کب ابھریں گی، اور میں اس کے انتظار کو محسوس کر رہا تھا اور اس سے محظوظ ہو رہا تھا۔ گھوڑے مناسب رفتار سے سفر کرتے رہے۔ ہم نے جان بوجھ کر ان کی رفتار تیز نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ پہاڑ والوں میں جا کر مجھے مصروف ہونا پڑے گا، ممکن ہے پھر ہمیں کوئی تنہا رات نصیب نہ ہو، اس لیے ہم ان پہاڑوں میں ایک اور خوبصورت رات بسر کرنا چاہتے تھے۔
جون جون شام جھک رہی تھی، آکاشا کے گالوں میں شفق پھوٹ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سورج مطمئن ہو کر آرام کرنے چلا گیا۔ چاندنی اسے بھلا دینے کے لیے روپوش تھی۔ ہم نے ایک مسلح چٹان منتخب کی، دن کا محفوظ کیا ہوا گوشت کھایا اور پھر آرام کرنے لیٹ گئے۔ ستارے ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے تھے۔ پھر کسی نے چاند کو چپکے سے اطلاع کر دی اور چاند مسکراتا ہوا بادلوں کے غلاف کا کونا اٹھا کر جھانکا۔ ہمیں ایک دوسرے میں گم پا کر وہ کچھ اور ابھرا اور پھر تمام اخلاقی بندشیں توڑ کر ہمارے سروں پر آدم کا۔ آج وہ کل سے زیادہ بے باک تھا اور آج آکاشا کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے چاند کو نظر انداز کر دیا اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی اس کی گرم جوشی کا جواب بھرپور گرم جوشی سے دیا، اور یہ رات بھی پچھلی رات سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ آکاشا میری آغوش میں سر رکھ کر سو گئی اور مجھے بھی نیند آ گئی۔ دوسری صبح ہم حسب معمول سفر کی تیاریاں کرنے لگے اور ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر چل پڑے۔ وہ جگہ اب یہاں سے زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی جہاں سے میں پہاڑ والوں سے رخصت ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ والے مجھے دیکھ لیں گے اور انہیں میری واپسی کی اطلاع مل جائے گی، اور میرا یہ انداز غلط نہیں تھا۔ سورج نے نصف سفر بھی طے نہیں کیا تھا کہ میں نے ڈھول کی آواز سنی۔ یہ پہاڑ والوں کی پیغام رسائی کا ذریعہ تھا جس کے ذریعے آرسانہ کے جنگی دستوں کی اطلاع ایک دوسرے کو دیتے تھے، لیکن اس ڈھول کے بھی اشارے تھے۔ انہوں نے میری آمد کی اطلاع دی تھی اور آن کی آن میں ہر پہاڑی انسان اگلنے لگی۔ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سبھی اپنی جگہ سے نکل کر ہمیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ لاتوئی، مقدس لاتوئی، سورج کا بیٹا آ گیا، سورج کا بیٹا آ گیا کے نعرے لگاتے ہوئے ہماری طرف دوڑ پڑے۔ چاروں طرف سے انسانوں کا سیلاب امنڈ آیا تھا۔ آکاشا سہم کر اپنا گھوڑا میرے گھوڑے کے برابر لے آئی اور خوفزدہ نگاہوں سے دوڑتے ہوئے انسانوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہمیں قتل کریں گے آسمان کے بیٹے؟ کیا یہ ہمیں؟ نہیں آکاشا، وہ سب خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں، تم بے فکر رہو، میں نے جواب دیا، اور آکاشا سہمی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ دوڑنے والے ہمارے نزدیک پہنچ گئے اور پھر وہ سب میرے گھوڑے کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ میں نے فقریہ نگاہوں سے آکاشا کو دیکھا، اس کے ہونٹوں سے بھی مسکراہٹ پھوٹ رہی تھی۔ دور سے باروک اور ارکاک اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ شاید انہیں میری آمد کی اطلاع دیر سے ملی تھی۔ تب میں گھوڑے سے اتر آیا اور پھر میں نے سہارا دے کر آکاشا کو بھی نیچے اتار لیا۔ اٹھو محبت کے پرستاروں، اٹھو آزادی کے متوالوں، آزادی آ گئی ہے۔ ہاں، میں نے اسے تمہارے لیے تلاش کر لیا ہے۔ اٹھ جاؤ، اب آرسانہ کے سفید فام تمہارے غلام ہوں گے۔ اٹھو، آرسانہ کی گردنیں تمہاری تلواروں کے منتظر ہیں، اور سنو، خوب غور سے سنو، ان کی گردنیں تمہاری تلواروں کے سامنے موم کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ تمہارے بازوؤں کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ ہاں، یہ تمہارے لیے لاتوئی کی طرف سے خوشخبری ہے۔ جاؤ، تیاریاں کرو اپنی قسمت بدلنے کی۔ اور زمین پر پڑے لوگ اٹھ گئے، وہ خوشی سے چیخ رہے تھے اور پہاڑ لرز رہے تھے، وہ میرے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ تب باروک اور بوڑھا ارکاک میرے پاس پہنچ گئے، وہ دونوں گھوڑے سے اترے اور خوشی سے مجھ سے لپٹ گئے۔ ہرچند یہ کہ گناہ تھا مقدس لاتوئی، لیکن ہمارے دل تیرے لیے پریشان تھے۔ ہم جانتے تھے کہ آرسانہ کے حقیر لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن ہم تیری سلامتی کی دعائیں مانگتے تھے، اور میں فتح کی تلاش میں تھا۔ تیار ہو جاؤ، آرسانہ کی زمین ہمارے گھوڑوں کے قدموں تلے روندی جانے کی منتظر ہے۔ کیا تمہاری تیاریاں مکمل ہیں؟ ہاں، ہم پوری طرح تیار ہیں مقدس لاتوئی، لیکن یہ کون ہے؟ سردار باروک نے پہلی بار آکاشا کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ آرسانہ کے شہنشاہ کی بیٹی ہے، لیکن تمہاری ہمدرد۔ اس نے اپنا وطن چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ شہنشاہ کے ظلم سے نالان تھی۔ یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے لاتوئی، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ آئی ہے۔ اے مقدس عورت، ہم تیرا استقبال کرتے ہیں، ارکاک نے کہا۔ اس کے بعد وہ سب مجھے اور آکاشا کو لے کر چل دیے۔ میرے لیے بنا ہوا جھونپڑا کچھ اور خوشنما بنا دیا گیا تھا۔
ہم نے وہاں قیام کیا، پہاڑ والے خوشیاں منا رہے تھے۔ لاتوئی کی واپسی سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لائی تھی۔ ہمارے سامنے بے شمار تحائف پیش کیے گئے۔ اب آکاشا بھی یہاں آ کر خوش تھی، جس کا اظہار اس نے کیا۔ میں جانتی ہوں یہ جفاکش لوگ فتح حاصل کریں گے۔ آرسانہ کے لوگ طاقت کے نشے میں طاقت کھو بیٹھے ہیں۔ بے شک وہ ان کی ضرب کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ میں خیال کی آنکھ سے ان کو غلام دیکھ رہی ہوں، کیونکہ غلامی ان کا مقدر ہے، لیکن میں خود تمہارے ساتھ ان میں رہ کر خوشی محسوس کروں گی آسمان کے بیٹے، کیونکہ یہ تمہیں احترام سے دیکھتے ہیں، ان کے دلوں میں تمہاری محبت ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، میں نے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ رات کو ارکاک اور باروک میرے پاس آئے۔ وہ مجھ سے آئندہ کے لیے ہدایات لینا چاہتے تھے۔ کل شام تک لشکر منظم کر دو، سب کو مسلح کر دو، جس قدر گھوڑوں کا انتظام ہو سکے کر لو۔ کل صبح میں تمہیں نقشہ جنگ بتاؤں گا، اور پھر رات کو ہم آرسانہ کی طرف چل دیں گے۔ جو حکم مقدس لاتوئی، باروک نے کہا، اور وہ دونوں ہمارے جھونپڑے سے چلے گئے۔ آکاشا کی آنکھوں میں طلب کے سائے رقص کر رہے تھے۔ میں نے بڑھ کر اسے آغوش میں کھینچ لیا۔ یہ رات طویل تھی، کیونکہ اس کے بعد ممکن ہے مجھے مصروف رہنا پڑتا۔ میں نے آکاشا کو سینے سے لگائے لگائے صبح کی روشنی کو دیکھا۔ ہماری آنکھوں میں رات کا خمار تھا۔ آکاشا تو ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سو گئی، اور میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا۔ تب میں نے دور ہی سے میدان کی طرف دیکھا۔ پورے میدان میں سر ہی سر نظر آ رہے تھے، ان کے ہتھیار چمک رہے تھے۔ ہر شخص زبردست خوشیاں منا رہا تھا، بے پناہ جوش و خروش کا اظہار کر رہا تھا۔